غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ اب کیا کسی نئے امتحان میں ہمیں ڈالنا چاہتی ہو؟ حضرت زینب عرض کرتی ہیں کہ بھیا جان، جب بابا علیہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کی لگام آپ بھیا حسن اور آپ پکڑا کرتے تھے، جب نانا جان معراج کو گئے ہیں تو ان کے سواری کی لگام جبریل نے پکڑی ہے۔ اے بھیا، نہ تو اب آپ کی لگام کو پکڑانے کے لیے علی اکبر موجود ہے، نہ انو محمد موجود ہے، نہ حضرت قاسم موجود ہے، نہ حضرت عباس موجود ہے۔ اے بھیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے ہاتھوں سے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑائیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، بیٹی بہن زینب باہر مت نکلنا، ابھی حسین زندہ ہے۔ میں معلوم ہے کہ ہمارے بعد جو تمہارا حال ہوگا، لیکن حسین کی بہن حسین کے جیتے جاگتے ابھی اپنے خیمے سے پردے سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ بہن، میں تمہاری سب بات مان لوں گا لیکن یہ بات نہیں مانوں گا۔ حضرت حسین نے ارشاد فرمایا، بہن زینب تم خیمے میں رہو، اللہ تم سب کا حافظ و ناصر ہے، وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ بہن زینب، صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، تم نے تو ماں فاطمہ کا دودھ پیا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن زینب کو تسلی دے رہے ہیں تو حضرت زینب کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، میں باہر نہیں نکلوں گی، لیکن آج میں اپنے ہاتھوں سے شہادت کا دولہا تو آپ کو بنا دو۔ اے بھیا جان، اپنے سارے ہتھیار اتار۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ہتھیار اتارنے کے بعد امام رسول حضرت امام حسین کے سر پر رکھا، ایک پوٹلی کھولے، اس میں سے ایک دوپٹہ نکالا جو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمر سے باندھ دیا۔ حضرت جعفر طیار کا نیزہ، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال اور ذوالفقار حیدری امام علی مقام کے ہاتھوں میں دے دی۔ بھائی کو شہادت کا دولہا بہن نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا۔ مسلمانوں سے تھوڑی دیر کی بات ہے میرے بھائی، جا کر کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر حسین کی شہادت کو سماعت کر لے۔ اگر ایک بھی آنسو آج کی رات حسین کی محبت میں آپ کا گر جائے گا تو یقین جانو میرا ایمان اور عقیدہ بول رہا ہے کہ یہی محبت رسول میں گرنے والا ایک آنسو میدان محشر میں ذریعہ نجات بن جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا دولہا بن چکے، سواری پر بیٹھے ہیں، سواری کو آگے بڑھا رہے لیکن سواری آگے نہیں بڑھ رہی۔ نیچے دیکھا تو حضرت سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی۔ حضرت سکینہ سے ارشاد فرماتے ہیں، حسین اے بیٹا سکینہ، تم نے بہت کوشش کر لی ہے بیٹا، خیمے کے اندر جاؤ، صبر کرو بیٹا، صبر کرو، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بعد تمہارا جو حال ہوگا۔ حضرت سکینہ کو تمام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے اندر کیا۔ حسین آخری خطبہ اپنے پردہ نشینوں کو دیکھ کر میدان کربلا میں پہنچے۔ شمر لیل کی مغرور آواز آئی، حسین بڑی دیر سے آ رہے ہو، کیا بہن سے مشورہ کر رہے تھے کہ یزید کی اطاعت کر لو؟ امام حسین علی کے لال ہے، جلال حیدری تو حسین کے اندر موجود ہے۔ اتنا سنا امام حسین نے، ظالم تانے دے رہا ہے کہ حسین دیر اتنی تم نے کر دی کہ بہن سے کیا مشورہ کر رہے تھے کہ یزید کی اطاعت ابن زیاد کی اطاعت کر لو تمہیں امان مل جائے گی؟ اگر یہی ارادہ لے کر آئے ہو تو اگر تم یزید اور ابن زیاد کی کا بیعت کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ امام علی مقام نے اتنا سنا غضبناک ہو جاتے ہیں، حیدر کا لال جلال میں آ جاتا ہے۔ اب علی کا شہر میدان کربلا میں ذوالفقار حیدری کے مجھے اور دکھانا شروع کر دیتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، ظالم
سے کہہ رہا ہے کہ میں بہن سے اپنے مشورہ کر رہا ہوں. ارے حسین مشورہ کیا کرے گا؟ حسین کو مشورہ کرنا ہوتا، حسین کو بیعت کرنا ہوتا تو 18 سال کے علی اکبر کو بچا لیتا. حسین کو یزید کی بیعت ہی کرنا ہوتی تو حسین 22 سال کے قاسم کی جوانی کو بچا لیتا. حسین کو یزید کی بیعت ہی کرنا ہوتی تو 6 ماہ کے علی اصغر کو حسین بچا لیتا. حسین کو یزید اور ابن زیاد کی بیعت ہی کرنا ہوتی تو حسین عباس علم بردار کے میدان کربلا میں کٹے پٹے بازو نہ دیکھتا. حسین کو اگر ابن زیاد کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہوتی تو بہن زینب کے 2 پھول کو میدان کربلا میں مرجھاتے ہوئے نہیں دیکھتا. ظالم تو مجھے طعنہ دے رہا ہے، ہم سے مقابلہ کر کے دیکھ. ذوالفقار حیدری پورے شباب پر میدان کربلا میں ہے. اب ایک پر ایک نہیں آ رہا ہے بلکہ اب تو میمنہ کی طرف سے اگر کوئی بڑھتا ہے اس پر تو امام حسین میمنہ کی طرف صفایا کرتے چلے جا رہے ہیں. میسرہ کی طرف سے کوئی بڑھتا ہے تو امام حسین میسرہ کا صفایا کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. گویا کہ میرا حسین ہر چہار جانب آنے والے سارے ہم لوگ کو روک رہا ہے. یہ ذوالفقار حیدری تھی، ارے یہ تو ہے مولا علی حیدر کرار کی تلوار تھی، کیسے میدان کربلا میں رکتی؟ ارے جدھر سے گزرتی تھی حسین کی تلوار پنار کرتی چلی جاتی تھی. صفایا کر رہی ہے حسین کی تلوار، سب پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں. اب کسی میں طاقت نہیں ہے حسین کی تلوار کا مقابلہ کر لے. عمرو ابن سعد کہتا ہے، شمر ابن کہتا ہے، اپنے سپاہیوں کو للکارتا ہے، ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے. ارے ایک ہی تو ہے، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ بڑھ کر آگے بڑھو، ایک ساتھ حملہ کر دو. محترم حضرات، اب تو علی کا شیر اکیلا ہے، تنہا ہے. میرا حسین تلواریں بھی تلوار بھی چلا رہا ہے، تلواروں کے بار بھی روک رہا ہے، نیزے بھی چلا رہا ہے حسین، نیزوں کے بار کو بھی روک رہا ہے. برچھی بھی چلا رہا ہے حسین، برچھیوں کے بار کو بھی حسین روک رہا ہے. لیکن مسلمانوں سوچو تو ذرا، ایک حسین ہے تنہا ہے میدان کربلا میں، یزیدی خونخوار کتے کتنے ہیں جو حسین کے لاشوں کو نوچنے کے لیے تپر تول رہے ہیں. محترم حضرات، یہ یزیدی خونخوار کتے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. محترم حضرات، عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چل رہی ہے. ذوالفقار حیدری کا کون مقابلہ کرتا؟ ارے 3 دن کا پیاسا اور بھوکا اور پیاسا ہے تب تو یہ حال ہے. کاش کہ اگر حسین کو پانی مل گیا ہوتا تو کیا عالم ہوتا میرے بھائی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صفوں کی صفیں ترہم برہم کرتے چلے جا رہے ہیں. نہر فرات پر بھی حسین پہنچ چکے ہیں، گھوڑے کو فرات کے اندر بھی ڈال دیا ہے. دیکھو طاقت و قوت. لوگ کہتے ہیں کہ حسین پیاسے شہید کیے گئے، حسین مجبور تھے میدان کربلا میں. اگر حسین مجبور ہوتا میدان کربلا میں ظالموں تو حسین تو نہر فرات پر بھی پہنچ گئے ہیں. حسین کا قبضہ تو نہر فرات پر بھی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. امام علی مقام نہر فرات پر بھی ہے، گھوڑے کو بھی ڈال دیا ہے نہر فرات میں. لیکن میرا حسین پانی کیسے پی لیتا یار؟ جب امام علی مقام پانی کیسے پیتے؟ ارے اگر امام حسین پانی پی رہے ہیں تو 18 سال کے علی اکبر کی پیاس یاد آ رہی ہے، 22 سال کی پیاسی قاسم کی جوانی یاد آ رہی ہے، ننھے معصوم علی اصغر کے ہوتے ہوئے سوکھے ہوئے ہونٹ امام حسین کو یاد آ رہے ہیں، آنا محمد کی تڑپتی ہوئی لاشیں حسین کو یاد آ رہی ہیں، خیمے کے اندر تڑپتی ہوئی سکینہ یاد آ رہی ہے، شہربان اور زینب کے سوکھے ہوئے ہونٹ یاد آ رہے ہیں. حسین کیسے پانی پی لیتے؟ کون کہتا ہے کہ حسین میدان کربلا میں مجبور تھے؟ میرا حسین مجبور نہیں تھا میدان کربلا میں. اور حسین پانی پیتے تو کیسے پیتے؟ نہر فرات کو. ارے اسی نہر فرات کے اندر تو مسلم کے بچوں کا خون تھا. حسین کیسے پانی پی لیتے؟ جس نہر فرات کے اندر مسلم کے بچوں کا خون ہو، حسین کے خاندان کا خون ہو، حسین اس پانی کو کیسے پی لیتے؟ حسین نے پانی نہیں پیا. حسین کو تو پیاسا ہی امتحان دینا تھا. پیاسے رہ کر ہی امام حسین، اگر حسین چاہتے تو نانا جان کو آواز دے لیتے، نانا جان بھی مدد کرنے کے لیے فوراً حاضر ہو جاتے. لیکن نانا جان کو بھی معلوم تھا میرا حسین پیاسا ہی.
امتحان دے گا. ایسی قربانی دنیا کے سامنے کبھی پیش ہی نہیں ہوگی جیسی امام اعظم اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو امام حسین کو حسین اعظم اور مجاہد اعظم کون کہتے, شہید اعظم کے لقب سے کون یاد کرتا. جب بے بسی کی زندگی حسین جیتے یزید کے سائے میں. تو میرے بھائی آج شہید اعظم حسین کو کہا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر کہ امام علی مقام میں یزید کے ناپاک ہاتھوں میں اپنا پاک ہاتھ نہ دے کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ کبھی بھی دولت کے لالچ میں اپنے ایمان کا اور اسلام کا سودا نہ کرنا. حضرات آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو حالت ہے مسلمان کی, مسلمان اب تو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے بس آج بھی مسلمان گاجر انگلی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. کوئی فرق نہیں رہے گا تھوڑے دن میں اس سے بھی برا حال ہوگا. تو اس لیے کہ حسینی کردار ہم نے بھلا دیا ہے. آج دوسری ناپاک آنکھیں ہم پر آنکھیں گاڑے ہوئی ہیں. آج بھی اسلام پر حملہ کیا جا رہا ہے. آج بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی اذانوں پر پابندیاں لگانے کا بھرپور زور لگایا جا رہا ہے. حضرات وہاں میدان کربلا میں چلائے تھے یزیدی اور یہاں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر یہ یزیدی چلا رہے ہیں. لیکن وہاں 72 کو شہید کیا تھا تو اسلام اتنا پھیلا کہ کوئی دنیا کی طاقت اسلام کو روک نہ سکے. تو آج اگر ہمیں کاٹو گے, جتنا تم کاٹو گے اسلام اتنا ہی پھیلتا چلا جائے گا. یہی تو اسلام کی پہچان ہے, یہی تو اسلام کی حقانیت ہے. جتنا تم اسے دباؤ گے دبا لو, جتنا اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. اسلام پر جتنے حملے چاہو کر لو, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر تم اپنے فیصلے کر لو اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے. لیکن اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ صبح قیامت تک مٹے گا. اور مٹ کیسے جائے گا یار اسلام؟ کوئی آسانی سے نہیں پھیلا ہے جو اسلام مٹا دیا ہے. یہ کوئی ایسا چراغ نہیں ہے جو پھونک دیا تو بجھ جائے گا. اس لیے کہ اس چراغ میں چلانے کے لیے مٹی کا تیل نہیں ڈالا گیا تھا, اس چراغ میں جلانے کے لیے گھی نہیں ڈالا گیا تھا. ارے اس چراغ کو جلایا ہے حسین نے, اس چراغ کو جلا بخشی ہے حسین نے. تو 18 سال کے علی اکبر کے خون کو اس چراغ میں ڈال کر اسلام کو جلا بخشی ہے. 22 سال کے قاسم کی جوانی اور 22 سال کے خون سے اسلام کو سینچا ہے امام علی مقام نے. 6 ماہ کے علی اصغر کے خون سے اسلام کی سینچائی کی ہے امام حسین نے. کیسے بجھا پاؤ گے یار؟ اتنا آسان مت سمجھ لینا جتنا تم سمجھ رہے ہو کہ اسلام بہت ہلکا ہے, مسلمانوں کو تھوڑی ہی دیر میں فنا کر دیں گے. ارے آؤ تو مسلمانوں سے مقابلہ کر کے تو دیکھو. اگر تمہارے اندر طاقت ہے, تمہارے اندر ہمت ہے, ایک کے بعد ایک مقابلہ کر لو. یہ اپنی فوج الگ رکھ دو اور ہم سے اکیلے تنہا مقابلہ کر لو, پھر ہم بتائیں گے دیکھو ہم حسینی کیسے ہے. اگر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, آج تم جتنا بھی ہم پر ظلم کر لو, جتنا ستم کر لو, ہم برداشت کر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں. صبر کی ایک انتہا ہوتی ہے اور جب پیمانے صبر لبریز ہو جائے گا, چھلکنے لگے گا, تب مسلمان سڑکوں پر نظر آئے گا اپنی گردنیں کٹانے کے. تو حضرات آج یہ مذاق سمجھ رہے ہیں, کہیں یہاں مسلمان کو مار دیا, کہیں وہاں پہ مسلمان کو مار دیا. لیکن میرے حسین نے تو کربلا سے یہ درس دیا ہے, یہ فکر دی ہے ان کو. پریشان نہ ہونا, نانا جان کے کردار کو اپناتے رہنا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. محترم حضرات 72 زخم حسین کے جسم پر آ چکے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم سے سارا خون نکل چکا. آپ کی قبائے مبارک, آپ کا لباس, آپ کا گھوڑا, گھوڑے کی زین خون سے شرابور تھی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے سے گرے تو محترم حضرات ایک شخص آگے بڑھتا ہے. شمر لعین نے امام علی مقام کی پاک گردن پر اپنا ناپاک قدم پیر رکھ دیا اور ایک ملعون کہہ رہا تھا کہ جلدی سے سر مار دیا جائے.
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اپنے رب کا آخری سجدہ کسی طریقے سے کر لیا جائے. اب مسلمانوں سوچو کون سا سجدہ کیا حسین نے. آج ہم نمازوں سے بہت دور بھاگ. قربانیاں یاد ہوئی ہیں میرے حسین نے تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچایا. بڑا آسان ہم نے بنا دیا اسلام کو. ارے سمر کے پیر تلے حسین کی پاک گردن. کون سی گردن ہے حسین؟ ارے وہ گردن جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے مسلمانوں, جسے مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے تھے, حسین کی وہ گردن آج شمر کے ناپاک پیر کے تلے دبی ہوئی ہے. میرا حسین کہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کا آخری سجدہ تو کر لینے دو. امام حسین چاہتے ہیں جسم سے سارا خون نکل چکا ہے, پوری طاقت حسین لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے گردن مرجھائے اپنے رب کا آخری سجدہ ہو جائے. امام علی مقام نے آخری وقت میں پورا زور لگا کر شبر لعین کے پیر تلے دبی ہوئی گردن کو حسین نے موڑا اور اپنے رب کا آخری سجدہ کر لیا. سبحان اللہ. قربان جاؤ مسلمانوں حسین کے آخری سجدے پر. ارے سجدے تو سب نے کیے, تیرا نیا انداز ہے اور تم نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. سجدے تو بہتوں نے کیے, قیامت تک کریں گے, لیکن میرے حسین نے شمر لعین کے ناپاک پیر کے تلے دبی ہوئی اپنی مقدس گردن کو کس انداز سے موڑا. پوری طاقت لگا دی گئی ہے حسین نے, پوری طاقت. آخری سجدہ کرنے کے لیے آخری سجدہ تو کر لینے دو. میرے حسین نے جیسے ہی اپنی گردن کو آخری بار اپنے رب کی رضا کے لیے آخری سجدے کے لیے موڑا, جیسے ہی موڑا حسین نے سجدے کو ویسے ہی تلوار چلا دی جاتی ہے, حسین کی گردن کٹ جاتی. حسین کی گردن کٹ گئی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے. اس سے پہلے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے لاشوں کو اٹھانے کے لیے تو حسین تھے, لیکن حسین کا لاشا کون اٹھا؟ کون میدان کربلا میں حسین کا لاشا اٹھاتا؟ میرے بھائی کیا یہ عورتیں جاتی حسین کا لاشا اٹھانے کے لیے؟ میرا حسین تو صبح سے اپنے ساتھیوں کے, اپنے بیٹوں بھانجوں بھتیجوں کے لاشوں کو اٹھا کر لاتا رہا, لیکن اب کون ہے جو حسین کا لاشا اٹھا؟ ظالموں نے اتنی حد نہیں کی, حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کر نیزے پر اٹھا لیا, نیزے پر بلند کر دیا. ارے کتنے بڑے تھے ظالم. ارے لگے حسین میں کرتلے حسین میں انہوں نے نیزے کو چبویا. جس وقت انہوں نے امام حسین کے گلے میں نیزے کو چبویا ہوگا زمین و آسمان بھی کانپ رہے تھے. محترم حضرات, امام علی مقام کے سر مبارک کو بلند کر دیا جاتا ہے, نیزے پر بلند کر دیا, لیکن میرے حسین کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی نیزے پر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا نظر آیا. حسین کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے. دشمنوں کے پاس ہے, تو پردہ نشینوں کے پاس بھی نہیں حسین کا سر ہے. جو سر کو دیکھ لیتی تو تسلی ہو جاتی. بغیر سر کے لاشوں کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتی ہے, اور بڑھنے کے بعد بھائی کے بغیر سر کے لاشوں کو حضرت زینب نے چادر سے ڈھانک دیا. کون اٹھاتا؟ حضرت امام حسین کے لاشوں کو میرے بھائی کون اٹھاتا؟ کوئی اٹھانے والا نہیں. کیا یزید اٹھاتے؟ اگر یزیدوں کو اٹھانے ہی ہوتا تو حسین کو شہید کیوں کرتے؟ کتنے بڑے ظالم تھے یہ, جو نواز رسول کو شہید کرنے کے بعد حسین کا بے تن کا لاشا میدان کربلا میں چھوڑ دیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بھائی کے لاشے کا پہرا دے رہی ہے. اب بچا ہی کیا ہے, کہاں تک پردے میں رہتی ہے تو سب کچھ لٹ چکا ہے, سر کی چلائے چادریں چھن چکی ہے. محترم حضرات, سرسردائیں ادھر چکی ہے. فاطمہ کے گھر کی بہو اور بیٹیوں
کتنے ظالم تھے وہ، کتنے نمک حرام تھے، کتنے خوخار تھے وہ کتے جنہوں نے نواسہ رسول کے سر کو تن سے جدا کیا تھا۔ دنیا کبھی انہیں معاف نہیں کرے گی، خدا انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون سے رگا دیا۔ کیسے انہیں معاف کر دیا جائے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے گورو کفن لاشا میدان کربلا میں پڑا ہے۔ اگر ہمارے وہاں کسی اجنبی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ چندہ کر کے اس کے کفن کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن ہائے یہ نواسہ رسول ہے، یہ نواسہ رسول جو دنیا کو بانٹنے والے ہیں، لیکن آج اسی حسین کا بے گورو کفن لاشا میدان کربلا میں پڑا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سبق حاصل کرو مسلمانوں، سبق حاصل کرو اور حسین کے اس سجدے کو یاد کرو۔ حسین نے نانا سے جو بچپن میں وعدہ کیا تھا، میرا حسین وہی تو میدان کربلا میں پورا کر رہا ہے۔ حضرت زینب بھائی کے لاشے کو چادر سے ڈھک کر خیمے کے اندر، خیمے کی طرف واپس آ رہی ہے، بھائی کے لاشے کو پہرا دے رہی ہے۔ تو محترم حضرات، یہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مختصر سا کربلا کا واقعہ ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بہت کچھ عبرت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کردار حسین کو اپنائیں، امام علی مقام سے سچی محبت کریں، حسین کے اس آخری سجدے کا احترام کریں جو میدان کربلا میں حسین نے کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے سب کچھ اپنا لٹا کر اسلام کو بچایا، قرآن کی حقانیت کو بچایا، اسلام کا تحفظ کیا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ باد۔ محترم حضرات، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسین نے میدان کربلا سے جو نانا کے امت کے پیغام نشر کیا، اس پیغام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے قدم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔